بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج غالب سیریز کے حوالے سے ہمارا لیکچر جو ہے وہ غالب کے کلام میں مجاز مرسل پر ہے۔ اس سے پہلے ہم مجاز مرسل کی دو اقسام جز کہہ کر کل مراد لینا اور کل کہہ کر جز مراد لینا پر بات کر چکے ہیں، اور اسی لیکچر میں ہم نے مجاز مرسل کی تعریف بھی بیان کر دی تھی اور مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم مجاز مرسل کی اگلی دو اقسام سبب بول کر مسبب مراد لینا اور مسبب یعنی نتیجہ بول کر سبب مراد لینے پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے سبب یعنی وجہ بول کر مسبب نتیجہ مراد لینا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ غالب نے اپنے اشعار میں مجاز مرسل کی اس قسم کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ غالب کہتے ہیں، کاؤ کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ تو اب اس میں صبح سے شام کا کرنا یا صبح سے لے کر شام تک کا وقت گزارنا ایسا ہے جیسے دودھ کی نہر نکالنا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ محبوب سے جدائی ہے اور اس جدائی کی نتیجے میں یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے یا ایک عاشق کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ اب جذبہ بے اختیار شوق جو ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ عاشق کا جو جذبہ شہادت ہے اس نتیجے کی وجہ سے جو شاعر ہے جو عاشق ہے وہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ عشرت قتل گہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ تو شمشیر کا عریاں ہونے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عاشق کا جذبہ شہادت ہی ہے جو شاعر کو ایک شمشیر نظر آتی ہے یا اپنے مرنے قتل گاہ یا اپنا مرنے کی کوئی چیز یا آلہ نظر آتا ہے تو اس کو ایسے خوشی ہوتی ہے کہ جیسے عید ہو۔ تو اس کے نتیجے میں جو اس کا نتیجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عاشق کا جذبہ شہادت ہے اس کے پیچھے۔ حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ تو وہ چار گرہ کپڑا جسے عاشق کا گریباں بنتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اینڈ پہ کہ وہ پھٹ جاتا ہے، اور ہر دفعہ وہ عاشق کے ہاتھوں پھٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ عشق میں جنوں کی حالت میں ایسا سب کچھ کیا جاتا ہے۔ ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا۔ تو اس میں جو غالب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی طرف سے جو ظلم ہے وہ ہی نہیں جب ہو رہا تو پھر ہم اور کس کے پاس جائیں، یعنی محبوب کی طرف سے ظلم یا محبوب کی طرف سے محبت جو ہے وہ ایک عاشق کے لیے بہت ضروری ہے۔ جاری تھی اسد داغے جگر سے میری تحصیل، آتش گدا جاگیرے سمندر نہ ہوا تھا۔ تو یہاں پہ بھی داغے جگر سے تحصیل، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ محبوب کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کی جو تربیت ہے وہ ابھی جاری تھی، تو جس کی وجہ سے غالب کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو میرا جو سینہ ہے وہ اس قابل نہیں ہوا تھا کہ یہاں پہ آگ جلائی جائے، کیونکہ ابھی محبوب سے یا محبوب کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کی میری جو تربیت تھی وہ ابھی جاری تھی۔ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ اب
پاؤں پر آبلے کیوں نکلے ہیں اور اس کا وجہ کیا تھی، نتیجہ کیا تھا، کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ تو زندگی کی مشکلات تھیں جس کی وجہ سے پیروں پر چھالے بنے ہوئے تھے، اور جب چھالے بنے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ جب راستہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر مجھے اور بھی خوشی ہوتی ہے۔ دل تو دل وہ دماغ بھی نہ رہا، شور صدائے خط و خال کہاں۔ اب یہاں پہ خط اور خال کی کیا وجہ ہے اور کس کو کہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اور اس کا نتیجہ محبوب کا حسن ہے۔ مطلب کہ محبوب کے حسن کو دیکھنے کے لیے غالب کہتے ہیں کہ میرے پاس اب وہ دل اور دماغ نہیں رہا۔ ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا۔ اب یہاں پہ بادل جو بنتے ہیں اور وہ برستے ہیں، اصل میں وہاں پہ بارش ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے بادلوں کے نتیجے میں۔ تو یہاں پہ شاعر نے جو ہے وہ بارش کا اس شعر میں شاعر نے سبب یعنی ابر کا ذکر کر دیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا تھا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے۔ تو وہ بارش کی بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے بادلوں کا ذکر کیا۔ اب اگلا اس کا جو قسم ہے، چوتھی قسم ہے مجاز مرسل کی، نتیجہ یعنی مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ تو غالب کے اڑیں گے پرزے مطلب کہ غالب فنا ہو جائے گا، تو اس کا وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ زمانہ اور محبوب کا ظلم و ستم، یعنی یا زمانے والوں کی طرف سے مشکلات ہوں گی یا محبوب کا ظلم ہوگا۔ تو یہاں پہ غالب کی موت یا اس کے فنا ہونے کی بات کی گئی ہے۔ فلک کو دیکھ کے کرتا ہوں اس کو یاد اسد، جفا میں اس کی ہے انداز کار فرما کا۔ اب فلک کو دیکھنا، اب نتیجہ بیان کیا ہے کہ فلک کو دیکھا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آسمان سے ہی جتنی بھی انسان پہ مصیبتیں اور تکلیفیں نازل ہوتی ہیں وہ آسمان سے ہی ہوتی ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ آسمان کی طرف سے نازل ہونے والا عذاب، اس لیے جو شاعر ہے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں، شان دست و بازوئے قاتل نہیں رہا۔ اب یہاں پہ وہ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ نتیجہ بیان کر دیا اس نے کہ میں محبوب کے ظلم و ستم کے قابل نہیں رہا۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ محبوب کی بے وفائی تھی۔ آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست، دود شمع کشتا تھا شاید خط رخسار دوست۔ اب یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کا جو حسن ہے اس کی خوبصورتی میں کمی واقع ہوگی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے چہرے پر خط نکل آیا۔ تو یہاں پہ محبوب کے جو حسن کی کمی کی جو وجہ ہے، وہی یہاں پہ جو سرد ہوا ہے بازار، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اصل میں محبوب کے حسن کی کمی کا ذکر کیا گیا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ وجہ اس شعر میں شاعر نے محبوب کی خوبصورتی میں کمی کو بیان کرنا تھا، تو کہا کہ اس کا جو بازار ہے وہ سرد ہو گیا اور اس کے چہرے پر خط نکل آیا، جس کی وجہ سے غالب کی جو محبوب کی جو خوبصورتی ہے اس میں کمی واقع ہو گئی۔ منصب شفتگی کے کوئی قابل نہ رہا، ہوئی معزول انداز و ادا میرے بعد۔ تو معزولی انداز و ادا یعنی اب شاعر نتیجہ بیان کر دیا، تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ محبوب کے چاہنے والوں میں کمی ہو گئی۔ اب محبوب کے چاہنے والوں میں کمی ہونے کی وجہ سے جو انداز اور ادا ہے وہ ختم ہو گیا۔
ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشعاروں میں نشاں اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور۔ اب یہاں پہ گماں اور کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ محبوب کا جھوٹ اور بے وفائی ہے کہ وہ سچ بھی بولتا ہے، اشارے بھی کرتا ہے تو اس پہ یقین نہیں آتا۔ ہے خونے جگرے جوش میں دل کھول کے روتا، ہوتے جو کئی دیدہ ہے خونابہ فشاں اور۔ اب یہاں پہ نتیجہ بیان کر دیا کہ جو دل ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے اور جگر کے اندر بھی جو ہے وہ خون جوش مار رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ محبوب کا ظلم اور اس کی بے وفائی ہے۔ گلشن میں بندوبست بارنگ دیگر ہے آج، کمری کا توق حلقۂ بیرون در ہے آج۔ اب یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آج اور یہ طریقے سے گلشن کی جو خوبصورتی ہے، جو بناوٹ ہے وہ کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ باغ میں محبوب کی آمد ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے سبب بول کر مسبب اور مسبب بول کر سبب مراد لینے کی وضاحت کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔